آپ جیسی ہستی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا کرتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی۔ یہ خاتون اول نہایت زیرک، سمجھدار اور معاملہ فہم خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ عرصہ 15 سال سے آپ کی زوجیت میں تھی۔ جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ عظیم خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ وہ اپنے شوہر نامدار کی خلوت اور جلوت کے لمحات کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر غار حرا میں تاج نبوت رکھا گیا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں مشغول عبادت تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ وحی کا آنا، فرشتے کا ایک بار نہیں 3 بار زور سے دبانا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہونا، یہ نہایت غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو گھبراہٹ کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے لرز رہے تھے۔ گھر پہنچے تو دکھ سکھ کی ساتھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب سابق خندہ روئی سے استقبال کیا۔ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ زملونی کے معنی لحاف اڑانا بھی کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپکپی طاری تھی، چنانچہ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحاف یا چادر اڑا دی، اور جب خوف دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، در حقیقت مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور سمجھداری ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی، کہنے لگیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ قارئین کرام، ذرا اوپر لکھی ہوئی ایک ایک خوبی پر غور کریں کہ رشتوں کو آپس میں ملانا اور جوڑنا کتنا عمدہ کام ہے۔ سچ بولنا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کی آفات میں مدد کرنا، تمام کے تمام عمدہ اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے بدترین دشمنوں نے بھی آپ کو کبھی بددیانت یا جھوٹا نہیں کہا۔ مکہ مکرمہ میں لوگ آپ کو نام سے کم اور صفات سے زیادہ جانتے تھے۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے القاب سے جانتے، پہچانتے اور پکارتے تھے۔
کہتے تھے صادق آ گیا، امین آ گیا۔ اسی لیے کافروں نے عطائے نبوت کے بعد بھی آپ کو براہ راست جھوٹا نہیں کہا۔ قرآن کریم نے اس کی شہادتیں یوں دی ہیں: یقیناً یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے مگر یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔